سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی. گھر قریب تھا مسجد کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پتہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک دن آپ گھر گئے تو دیکھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض ہیں. پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول پتہ نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر علی گھر سے راضی ہو کے جاتا، خوشی سے جاتا، تو بتا کے جاتا کہ وہ کہاں گیا. جو فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ناراض ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، لڑائی ہوئی ہے. آپ نے صحابہ کرام کو پوچھا بھی، کسی نے علی کو دیکھا ہو؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ پتا چلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لے کہ علی اگر کسی جگہ پر نہیں ملا تو وہ مل سکتا تو مسجد میں مل سکتا. جب مسجد میں گیا، اللہ کے رسول کے دل میں جو بات تھی، جو اندازہ تھا، وہ بالکل صحیح نکلا. دیکھا تو جناب علی مسجد میں لیٹے ہوئے، کپڑوں کو مٹی لگی ہے. آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہوئے. علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، بات چیت کی، مسئلہ بتایا کہ یہ والا مسئلہ ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے ان کی سلو کروا دی، کچھ داماد کو سمجھایا، کچھ بیٹی کو سمجھایا. معاملہ جو ہے وہ وہیں پہ سلجھ گیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو اگر کوئی پریشانی ہوتی تو وہ اپنے سکون کے لیے، اپنی راحت کے لیے اگر رخ کرتے تھے تو وہ مسجد کا کرتے تھے. یہ ان کے لیے سکون کی جگہ تھی، یہ ان کے لیے امن کی جگہ تھی. من دخلہ کان آمنا، کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو امن اور سکون عطا فرماتے ہیں. اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو اپنا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مرد جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مردانگی قرار دیا. ہم مردانگی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو چار اچھے طریقے سے جھڑکیاں مار دی تو شاید ہماری یہ مردانگی ہے، کہ اگر کسی نے 2 سنائی ہے ہم 4 سنائیں، یہ مردانگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانگی کس کو قرار دیا؟ جس کا تعلق جتنا زیادہ مسجد کے ساتھ ہے، آپ نے فرمایا وہ اتنا ہی بڑا مرد ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اصل مرد وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت غافل کرتی. تو قرآن مجید کی روح سے، حدیث کی روح سے یہ مردانگی. محبت نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دلوں میں وہ پہلی سی چاہت نہیں ہے.